پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جو کہتے ہیں کہ مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں ہے، پاکستان کو پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے، پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا۔ محمد یاسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی کا لاہور میں پاور شو، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور کے حلقہ این 127 ٹاؤن شپ میں جلسہ، جیالے قافلوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے خطاب کرتے ہوئے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا ووٹ کو عزت دو کے دعوے دار اپنے نظریے کو چھوڑ کر سیاست کر رہے ہیں، نہیں چاہتا کوئی کارکن نون لیگ کے ظلم کا سامنا کرے۔ پیپلز پارٹی ملک کو معاشی اور جمہوری بحران سے نکالے گی۔ جو ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہے وہ اس وقت اپنی نظریہ چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آ کر اشرافیہ کے بجائے غریب کو سبسڈی دے گی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے۔ پنجاب پر کبھی شوباز اور کبھی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے، پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کر دوں گا۔ جو خود امیر ہے، جو خود اشرافیہ کا حصہ ہے اور ان کو سالانہ اربوں روپے کا سبسڈیز دیا جا رہا ہے، ہم اس ملک کو اس جمہوری بحران سے بھی نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی کے جلسے سے سابق گورنر چودھری سرور، عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈاپور سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ لاہور میں انتخابی گہمہ گہمی عروج پر ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز نے بھاٹی گیٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور کہا کہ اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ بھاٹی گیٹ میں مسلم نون کا ورکر کنونشن، کارکنوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ حمزہ شہباز نے مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا اور کہا کہ اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ 8 فروری کا دن ملک کی تقدیر بدلے گا، ہم الیکشن جیت کر ملک کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ پاکستان کی ترقی کو اپنا گول بنایا، ہم بھی چاہتے تو تماشا دیکھتے رہتے، لیکن ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اللہ کے حضور یہ توقع ہے کہ 8 فروری کا سورج شیر کی جیت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ ماضی میں ہماری قیادت کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، مگر ہم خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ الیکشن جیت کر عوام کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ملیں گے اور معیشت کو پھر مستحکم بنائیں گے۔ 8 فروری کو جب پورے پاکستان میں شیر کی آواز آئے گی تو بجلی کے 100 یونٹ نہیں، انشاءاللہ 300 یونٹ کو مفت کریں گے پاکستانی قوم کے لیے۔ آج کے نوجوان جن کے پاس روزگار نہیں ہے، فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ 8 فروری کو جب شیر جیتے گا تو ان نوجوانوں کو جھوٹے دلاسے نہیں بلکہ لیپ ٹاپ دیں گے انشاءاللہ۔ مسلم نون کے ورکرز کنونشن میں کارکنوں کا جوش و خروش عروج پر تھا، جو ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے اور نعرے لگاتے رہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، مہنگائی کو کنٹرول کرنا اولین فرض ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہمارا پہلا کام ہوگا۔ ملتان میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ دیہی اور شہری حلقوں میں ایک جیسی عوام رہتی ہے، حلقوں میں عوام کے مسئلے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا اولین فرض ہے، اولین فرض ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کو اس چیز کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہی کام ہوگا کہ معیشت کو ایسے کنٹرول کیا جائے، ایسے معیشت میں چیزیں کی جائیں، اسٹیپس لیے جائیں جن سے مہنگائی ختم ہو جائے، بہت کنٹرول میں آ جائے۔ ہر چیز کی بنیاد ہے معیشت ہر چیز کی بنیاد ہے، اور ہم نے پہلی اولین جو ہم نے پالیسی بنانی ہے وہ اس پہ کہ معیشت چمکے، معیشت میں لوگ آ کے انویسٹ کرنا چاہیں، انویسٹ کریں، کامیاب ہوں، تاکہ لوگوں کو روزگار بڑھے، لوگوں کو روزگار ملے، اور معیشت ہی تو اس ملک کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سازش کے ذریعے ایک شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اپوزیشن کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے کہنے پر توڑی؟
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری بھی گرفتاریاں ہوئیں لیکن ہم نے مقابلہ کیا، ان کی طرح پارٹی نہیں چھوڑی، میرے خلاف گھٹیا اور گھناؤنا مقدمہ بنایا گیا، ملک کو معاشی بحران سے دوچار کیا گیا۔ نون لیگ اقتدار میں آ کر ملک کو بحران سے نکالے گی۔ وہ فیصل آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں ایک ایسے فرد کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس کی مجاز میں جمہوریت نہیں ہے۔ اس نے آتے ہی اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ میں تو اپوزیشن کو چھوڑوں گا نہیں۔ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبے پہ توڑی تھی، KPK کی حکومت ہمارے کہنے کے اوپر توڑی تھی، ہمیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ میرے ساتھی جتنے بیٹھے ہیں سٹیج کے اوپر، یہ سب جو ہے وہ مقدمات میں، انکوائریز میں اور گرفتاریاں بھگتے رہے۔ میرے خلاف ایک ایسا گھٹیا اور گھناؤنا جس کی سزائے موت تھی وہ میرے خلاف بنایا گیا۔ ملک کو جس معاشی بحران سے دوچار کیا گیا، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ 8 فروری کو پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی سادہ اکثریت سے کم از کم جو ہے وہ برسے اقتدار آئے اور ملک کو جو ہے وہ کامیابی کی جانب جو ہے وہ لے کے جائے۔ پنجاب میں 7,832 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن ڈیوٹی کے لیے کوئک رسپانس فورس کے 28,000 سے زائد اہلکار درکار ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ سٹیشنز کی فہرست جاری کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پنجاب کے پولنگ سٹیشنز کی فہرست جاری کر دی۔ 7,832 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس اور 15,155 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا۔ 27,475 پولنگ سٹیشنز نارمل ہیں۔ انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کے باہر 6 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ ڈیوٹی کے لیے 2,32,667 اہلکار تعینات ہوں گے۔ ایک حلقے میں کوئک رسپانس فورس کے 200 اہلکار موجود ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج یا رینجرز کی تعیناتی کی صورت میں انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے لیے 31,328 اہلکار جبکہ حساس پولنگ سٹیشنز کے لیے 45,465 جوان درکار ہوں گے۔ ادھر کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے بھرپور سیاسی زور آزمائی جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے جاری انتخابی مہم عوام پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، یہ بتا رہے ہیں کراچی سے شہباز خان۔ کراچی کے 7 اضلاع میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے بھرپور سیاسی زور آزمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن آفس کھولنے کے ساتھ ساتھ گلیوں، محلوں، چوراہوں اور کھمبوں پر سیاسی جماعتوں کے پرچم، بینرز اور پوسٹر لگا کر خوب تشہیر کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سیاسی جماعتوں کی انتخابی تشہیری مہم مہنگائی، بے روزگاری اور مسائل میں گھرے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ جھنڈا اٹھا کے اور نعرے لگا کے تو ووٹ نہیں ہوتا نا، ووٹ تو ہوتا ہے کہ جس نے کام کیا، کام کرنے کے بعد اس کی باقاعدہ امپلیمنٹ ہوئی ہے۔ بگ ڈیز ہیں یہ الیکشن کے کہ بہت کم دن رہ گئے ہیں، مگر اس حوالے سے کوئی ایسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک بات ہے عوام کی اتنی مایوس ہے، عوام اتنی پریشان ہے کہ اس کے سامنے ساری سیاسی جماعتیں ہیں مگر وہ اپنے ووٹ کا حق اسے نظر نہیں آ رہا وہ کسے دے۔ شہری کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں انتخابی مہم پر اربوں روپے خرچ کرنے کے بجائے وہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر لگائیں تو کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ملتان کور کے زیر اہتمام اوکاڑا گیریزن میں پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ عسکری ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کے فوجی دستوں نے بہترین عسکری ڈرلز پیش کی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی فورسز نے جنگی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے مشترکہ فوجی ٹریننگ شروع کر دی۔ ISPR کے مطابق مشترکہ ٹریننگ کے آغاز پر دونوں ممالک کے فوجی دستوں نے بہترین عسکری ڈرل پیش کی۔ دونوں ممالک کے قومی پرچم کی رونمائی کے دوران قومی ترانوں کی دھن بھی بجائی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی گیریزن کمانڈر تھے۔ مشترکہ تربیتی پروگرام کے ذریعے دونوں ممالک کی افواج کے دستوں کو کلاس روم سیشنز اور اجتماعی جنگی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے گا۔ افتتاحی تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی نے دونوں ملکوں کی افواج کے افسروں اور جوانوں کو مشترکہ ٹریننگ کے بیجز لگائے۔ نگران حکومت نے IMF کو مختلف شعبہ جات میں مزید ٹیکس لگانے، ٹیکس ایمنسٹی اور سبسڈی نہ دینے کے ساتھ ساتھ نان فائلرز کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔
IMF سے دستاویز بھی شیئر کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ IMF کے ڈو مور مطالبے پر نگران سرنڈر، عوام کی جیبوں سے 90 ارب روپے نکالنے کا پلان تیار، چینی اور دیگر مصنوعات و خدمات پر مزید ٹیکس، جون تک کوئی ٹیکس ایمنسٹی، سبسڈی نہ دینے، نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی، پلان مالیاتی ادارے کے حوالے کر دیا۔ دستاویز کے مطابق عوام پر ہر ماہ 18 ارب روپے مزید ٹیکس لگایا جائے گا اور 5 ماہ میں 90 ارب روپے جمع کیے جائیں گے۔ چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، ٹیکسٹائل لیدر مصنوعات پر GST کی شرح میں 3% اضافہ کر کے 18% کرنے کی تجویز ہے۔ مشینری درآمد پر 1% ایڈوانس ٹیکس بڑھانے سے ماہانہ 2 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ خام مال کی درآمد پر بھی 1% ٹیکس بڑھانے سے 2 ارب روپے ملیں گے۔ کمرشل امپورٹرز کے سامان پر 1% ٹیکس بڑھانے سے ماہانہ 1 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ خدمات پر 1% ٹیکس بڑھانے سے ماہانہ 1.5 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ کانٹریکٹرز پر 1% ایڈوانس ٹیکس بڑھانے سے ماہانہ 1.5 ارب روپے ملیں گے۔ نگران حکومت نے ٹیکس آمدن 1590 ارب روپے اضافے کے ساتھ 11,000 ارب کرنے کا پلان بھی IMF سے شیئر کر دیا۔ ریٹیل، پراپرٹی اور تعمیراتی شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصولی، ویب سائٹ سمیت ڈیجیٹل مارکیٹس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ مزید کوئی بھی سبسڈی، ٹیکس چھوٹ یا ترجیحی سہولیات نہیں دی جائیں گی۔ حکومت کسی قسم کی فیول سبسڈی یا کراس سبسڈی اسکیم بھی نہیں لائے گی۔ ریٹیلرز کے خلاف اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں دکان مہم شروع کی جائے گی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا سالانہ ہدف 918 ارب روپے سے بڑھا کر 1065 ارب روپے کرنے کی تجویز ہے۔ رواں سال 30 جون تک 49 ارب اور اگلے سال 147 ارب اضافی لیوی وصول کی جائے گی۔ IMF کو بتایا گیا کہ نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم کر دیا گیا۔ ابتدا میں 9 لاکھ نان فائلرز زد میں آئیں گے۔ معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے 145 ادارے معلومات دینے کے پابند ہوں گے۔ ای انوائسنگ سسٹم، کمپلائنس رسک مینجمنٹ سسٹم سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا۔ اسمگلنگ کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹریک سسٹم کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پاکستان کے کتنے فیصد بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ وفاقی وزارت تعلیم آج رپورٹ جاری کرنے جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 21 اور 22 میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول جانے سے محروم رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول جانے سے محروم، پنجاب پہلے نمبر پر۔ 2017 کے مقابلے میں شرح میں 5% بہتری۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 1 کروڑ 17 لاکھ 30 ہزار، سندھ میں 76 لاکھ 30 ہزار، خیبر پختونخوا میں 36 لاکھ 30 ہزار، بلوچستان میں 31 لاکھ 30 ہزار اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 8 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ 39% بچے مختلف وجوہات کی بنا پر اور خیبر پختونخوا میں 30% بچے اسکول نہیں جا رہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2016 اور 17 میں 44% بچے اسکول سے باہر تھے، جبکہ یہ شرح سال 2021 اور 22 میں کم ہو کر 39% پر آ گئی۔ انٹر کی سطح پر 60% بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں اور یہ شرح میٹرک، مڈل اور پرائمری سطح پر 44%، 30% اور 36% رہی۔ ادھر فرانس اور بیلجیم میں فلسطینیوں کے حق میں بڑے مظاہرے کیے گئے۔ دارالحکومت پیرس اور برسلز میں مظاہرین کا یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر کی جانب مارچ۔ احتجاج میں شریک شہریوں کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین کے فلسطینی پرچم اٹھا کر فری فری پیلسٹائن کے نعرے۔ تو دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ فرانس اور بیلجیم کے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جہاں پہ فلسطینیوں کے حق میں بڑے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ دارالحکومت پیرس اور برسلز میں مظاہرین نے یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر کی جانب مارچ بھی کیا ہے۔